اب تक کی سب سے اہم اور تشویشناک خبر آپ کو دیں گے کہ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں کے بعد صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی ہے۔ چارسدہ کے قریب منڈا ہیڈ ورکس تباہ ہو گیا ہے۔ چارسدہ کے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ آئندہ چند گھنٹوں میں چارسدہ کی آبادی سیلاب کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ تو اس وقت صورتحال انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ منڈا ہیڈ ورک سے اب سے چند منٹ پہلے اور کچھ دیر پہلے 2,70,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، اور اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ جو قریبی آبادی ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ڈی سی کی جانب سے فوری طور پہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو قریبی آبادی ہے اسے خالی کرایا جائے۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب فرمائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، آپ تک کیا اطلاعات پہنچ رہی ہیں اور کیا اب تک اقدامات کیے گئے ہیں خصوصی طور پہ جو دریائے سوات کے قریب دائیں بائیں آبادی ہے؟ جی، کل سے ہی یہاں پر مقامی افراد کو، خاص طور پر وہ لوگ جو دریا کے کنارے پر آباد ہیں، ان کو ہدایات دی گئی ہیں، وارننگز دی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر اس علاقے کو خالی کریں، کیونکہ پانی جو ہے وہ بہت ہی ہیوی مقدار میں وہاں آ رہا ہے۔ اور خاص طور پر ابھی جو آپ نے بتایا منڈا ہیڈ ورک سے چارسدہ سے کچھ فاصلے پر تھا، اس میں بریچ ہو گیا ہے اور ادھر سے پانی کا بہت بڑا ریلا جو ہے اس وقت نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ نوشہرہ کا علاقہ ہے، نوشہرہ میں بھی دریا کابل بہتا ہے جس میں دریا سوات کا پانی آ کر ملتا ہے۔ تو وہاں پر بھی کل سے الرٹس ہیں، اور آج تو خصوصی طور پر انتظامیہ نے خصوصی مہم چلا کر وہاں سے لوگوں کو نکالا ہے۔ تو خاصی حد تک لوگ نکل چکے ہیں متاثرہ علاقوں سے، اور امید ہے کہ جانی نقصان کے امکانات بہت کم ہوں گے، لیکن یقیناً وہ آبادیاں جو دریا کے بالکل کنارے پر بنائی گئی ہیں وہ متاثر ہوں گی، کیونکہ پانی دریاؤں کے کناروں سے نکل کر باہر بھی آ گیا ہے اور بعض جگہوں میں آنے کے امکانات بھی ہیں۔ چارسدہ کا یہ چونکہ ابھی ریسنٹ ہوا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے، کہ انتظامیہ وہاں الرٹ ہے۔ میں خود بھی چارسدہ کے جو افسران ہیں، ڈپٹی کمشنر وغیرہ اور سی پی او پولیس کے افسران اور 1122 کے ساتھ رابطے میں ہوں، وہاں پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ آپ ہمارے ساتھ معلومات شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ظاہر ہے جو لوگ رہتے ہیں یہاں پر آبادیوں میں، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ان کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ مطلب ساتھ لے کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں بے سر و سامانی میں جائیں گے، تو جب تک کہ ان کو کوئی آلٹرنیٹ بندوبست کر کے نہ دے دیا جائے پھر بھی لوگ بڑی مشکل سے کنونس ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا کیا گیا؟ دیکھیں، یہی تو وہ مشکلات ہیں، اصل میں رویوں کا پرابلم ہے۔ ہمارے لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ خطرہ ہے زندگی کو، اس کے باوجود بھی وہ احکامات ماننے سے انکار کرتے ہیں، اقدامات ان پر عمل نہیں کرتے، ہدایات پر۔ تو یہی نقصانات پھر ہمیں پوری قوم کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ اصل میں صبح سے، جیسے نوشہرہ کا میں نے بتایا، کل سے انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ علاقے کو خالی کریں۔ لوگوں نے بالکل دریا کے کنارے پہ 5-5 10-10 فٹ کے فاصلے پہ گھر بنائے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ تو آپ اس سے شاید ایگری کریں گے کہ جب ہم نے دیکھا ہے بہت سے علاقوں میں تو لوگ بیڈ پر بھی جو ہے وہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ انتہائی غیر قانونی اور خطرناک بھی ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے، اور یہ جو زیادہ تر نقصانات ہوئے ہیں، یہ ہوئے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ بالکل دریا کے اوپر، بلکہ جو پانی کی گزرگاہ ہے اس میں انہوں نے مکانات بنائے ہوتے ہیں۔ تو اب جب اتنے بڑے اس میں مقدار میں پانی آیا ہے تو اس نے تو نقصان کرنا ہے، لیکن انتظامیہ کی اس وقت پرائیورٹی یہ ہے کہ انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی بچائی جا سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوں گے، اور بڑی حد تک جو ہے لوگوں کو ایویکیویٹ کیا گیا ہے۔ یہ چارسدہ والا تھوڑا سا سچویشن جو آئی ہے، جو چارسدہ کے باہر کے علاقے ہیں، جو مضافاتی علاقے ہیں، وہاں پر امکانات ہے، کیونکہ دریا وہاں سے کچھ بڑے بڑے نالے اور دریا اور ندیاں جو ہیں وہ ہیں وہاں پر، ان میں پانی کی سطح بلند ہوگی۔ لیکن چارسدہ شہر کے لیے جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پر کوئی اتنا بڑا رسک نہیں ہے، اور اسی لیے جو مضافات سے لوگ ہیں ان کو انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو چارسدہ شہر کے اسکولوں میں، سرکاری دفاتر میں ان کو عارضی طور پر رہائش دی جائے، اور اس کے علاوہ ان کو ہم ٹینٹس اور خیمے اور خوراکی اشیاء جو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر سیف، ترجمان کے پی حکومت، ہمارے ساتھ موجود صورتحال بتا رہے تھے۔ صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ شوکت صاحب، ہماری گفتگو ہوئی ہے، آپ بتائیے گا کہ اس وقت اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جو آبادی ہے قریبی
ان کو کنونس کیا جائے، ان کو سہولت دی جائے اور ان کو آلٹرنیٹ دیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو صورتحال ہے نا، دو جگہ کافی ڈینجرس تھے، جیسے چارسدہ تھا، نوشہرہ تھا، انڈر تھریٹ تھا، کیونکہ جو پنچکوڑا میں بہت بڑا ریلا آیا، اس کے بعد سوات ریور اس میں شامل ہوا، کابل ریور شامل ہوا، تو ہمارا جو منڈا ہے ہیڈ ورکس ہے، وہاں پہ 7 گیٹ لگے ہوئے، اس میں سے 3 جو ہے وہ گیٹ اڑ بھی گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں۔ 2,60,000 کیوسک پانی تو سے چارسدہ سے گزر رہا ہے۔ اب یہ رات کو 2 سے 3 بجے تک شاید یہ پہنچے نوشہرہ، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے دریائے مل کے کوئی 4 لاکھ کیوسک تک پہنچ سکتا ہے، تو یہ بہت بڑا خطرہ بھی ہے، انڈر تھریٹ ہے نوشہرہ، اس لیے اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، آرمی سارے لگے ہوئے ہیں کہ جو قریبی ایریاز ہیں ان کو خالی کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جانی نقصان نہ ہو۔ مالی نقصان ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ کافی کے قریب جو موٹر وے ہے اس تک تقریباً پانی پہنچ چکا ہے، تو مطلب مشکلات ہیں، اور ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے کہ لوگوں کی جانیں بچائی جائیں، اور کیونکہ جو کابل افغانستان سے بھی کافی بہت بڑا ریلا ہے، اس کی وجہ سے جو ورسک ڈیم ہے اس کے لیے بھی کافی وہ بن چکا ہے، اوور فلو ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ اسپیل کھولے جائیں، تو یہ ڈیفینیٹلی مشکلات ہوں گی۔ اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیوں نہ موٹر وے کو توڑا جائے کچھ حد تک، تاکہ یہ ریلا گزر جائے، لیکن اس سے اگین یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دیہات جو راستے میں جو ہمارے اس پہ نہیں ہے ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا مشکلات بہت ہے، لیکن آرمی، ہماری انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن اور یہ سارے اس وقت الرٹ ہیں، اور اس وقت کافی کوارڈینیشن کا کوئی مسئلہ تو آپ کو فیس نہیں کرنا پڑ رہا شوکت یوسف زئی صاحب، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیے لوگ ریزسٹ کر رہے تھے، وہ نہیں جا رہے تھے، کہتے ہیں ہم خالی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو سمجھایا، پھر آدمی نے بھی کافی مدد کی، ہماری ایڈمنسٹریشن نے بھی۔ یہ جانوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک صورتحال ایسی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم کوئی حکومت یا کوئی زبردستی نہیں لا رہی ہے، لیکن ایسی صورتحال ہے کہ پہلے سب سے پرائرٹی جانی نقصان کو روکا جائے، تو کوشش ہوئی ہے، کوارڈینیشن ہو رہی ہے، ہمارا کنٹرول روم قائم ہے، اس میں سارے جتنے بھی کمشنر صاحبان ہیں ان کو بھی آن بورڈ کیا ہوا ہے، وہ بھی لمحہ بلمحہ اپنی رپورٹس بھی دے رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ پانی کا ریلا جو اس وقت چارسدہ سے گزر رہا ہے اور شاید یہ رات کو پہنچے نوشہرہ، تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انڈر تھریٹ ہے نوشہرہ، بہت ہی مشکل صورتحال دوبارہ ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ اچھا، اس سلسلے میں شوکت صاحب، آپ کی جو یعنی کہ انتظامیہ ہے، ظاہر ہے وہ صوبائی سطح پر آپ کو لگتا ہے کہ ویل ایکوپڈ ہے، کسی قسم کا آپ کو کوئی وفاق سے کوئی ہیلپ کی ضرورت، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جیسے کہا گیا تھا کہ جی پاک فوج جو ہے وہ بھی تعینات کی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو کسی مدد کی ابھی ضرورت ہے، یا آپ سمجھتے نہیں آپ لوگ ڈیل کر لیں گے اپنے طور پہ؟ نہیں دیکھیے، یہ تو پانی ہے نا، پانی کا ساتھ کیا ڈیل کریں گے، پانی بھی ایسا پچھلی دفعہ بھی جب آیا تھا تو نوشہرہ میں بڑی تباہی مچائی تھی، تو یہ کہ ابھی بھی کافی دیہات بھر گئے ہیں پانی سے، اور میرے ابھی فضل شکور خان سے بھی بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کئی جگہوں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں ابھی بھی، اور چونکہ رات کا وقت ہے، بدقسمتی سے وہاں بجلی نہیں ہے، بجلی کا نظام بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، تو دیکھیے فوج تو آلریڈی آن بورڈ ہے، اور وہ نوشہرہ میں کیونکہ کینٹ ہے، فوجی کینٹ ہے، اور وہ کافی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے، اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اور دوسرے آپ نے وفاقی حکومت کی بات کی، تو ساری ٹوسے مطلب ابھی تک این ڈی ایم اے یا اس طرح کی کوئی ہمارے ساتھ رابطے نہیں ہو رہے ہیں، اور نہ ہی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی وفاقی حکومت ہے اس ملک کے اندر۔ دیکھو یہ تو ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہماری پرائرٹی ہے کہ سب کو بچایا جائے اور سب کو مطلب یہ کہ ریسکیو کیا جائے، تو اس مشکل کی گھڑی میں میرے خیال سے ہمیں ایک ہونا چاہیے تھا، ایک ہی نظر آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ خیبر پختونخوا میں بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ہمیں وفاقی حکومت کی طرف سے نہ تو کوئی آفر دی گئی، نہ کوئی امداد دی گئی، نہ ہی کوئی مطلب یہ کہ کوئی کوارڈینیشن کی گئی۔ دیکھیے وہ تو بات کی بات ہے، جب نقصان ہوگا پھر اسسمنٹ ہوگی، پھر بحالی کے کام ہوں گے، وہ پھر دیکھا جائے گا کہ وفاقی حکومت کی مدد کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، لیکن اس صورتحال میں
آپ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں شوکت صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو وفاق ہے، حکومت ہے، وزیر خزانہ نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی، یہ گلے شکوے تو وہ کرتے دکھائی دے رہے تھے کہ جی اس میں تو سب کو ایک ہو جانا چاہیے، نہ کہ انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ جی جو آپ لوگ ہیں وہ سیلابی صورتحال کے باوجود سیاست کر رہے ہیں۔ کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی پنجاب جو ہے وہ کے پی اور وفاق سے تعاون نہیں کرے گا، تو اس طرح کی باتیں تو گلا تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اس وقت بالکل یونٹی کی ضرورت ہے کہ سب ہی سیاست، بلکہ اس وقت تو سیاست پر شاید اگر کوئی قانون ہوتا پابندی لگ جانی چاہیے تھی کہ سب بالکل چھوڑ دیں سیاست اور اکٹھے ہو کے، جیسے آپ کوششیں کر رہے ہیں سب کوششیں کریں اور کوارڈینیشن کے ساتھ کریں کہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے۔ میں عرض کروں گی، دیکھیں ہم تو مشکل میں ہے نا، ہم اس وقت مشکل صورتحال سے دو چار ہیں، اور اس میں ہماری طرف سے تو کوئی سیاست نہیں ہو رہی نا۔ اگر کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی بیان دے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وفاقی حکومت ہاتھ پہ دھرے کے دھرے بیٹھ جائے، ان کے بھی کوئی رول بنتا ہے۔ وہ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ ان کے خلاف کون بات کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انفراسٹرکچر اگر آج تباہ ہو رہا ہے تو یہ تو کل اس کو بنانا ہے، ہم سب نے مل کر بنانا ہے۔ میرے خیال سے میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ اس وقت لیکن بدقسمتی سے وہ اگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو پریس کانفرنس کر کے ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جی ہم نے یہ امداد دے رہے ہیں ہم ان کو۔ اب اس وقت ٹینٹ کی خیموں کی ضرورت پڑ رہی ہے، سندھ کے اندر بھی پڑ رہی ہے، بلوچستان کے اندر بھی پڑ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے امداد دے رہی ہے وفاقی حکومت، آج تک کتنے ٹینک دیے انہوں نے؟ یہ دیکھو یہ ایک ایسا ایشو ہوتا ہے، انڈیا میں کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور انڈیا بنایا گیا تھا۔ یہ تو ہمارا پی ڈی اے میں جو لگا ہوا ہے ریلیف دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے بہت بڑی تعداد میں نقصانات میں اس کا دے رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، چلیں دعا کر سکتے ہیں بہرحال اس وقت، اور دعا ظاہر ہے آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، سب مل کے کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ صوبائی وزیر کے پی شوکت یوسف زئی گفتگو کر رہے تھے، اور ان سے پہلے بیرسٹر سیف کے پی حکومت کے ترجمان ہم سے بات کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نمائندے محبوب علی نے جوائن کیا، ان سے تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے وہ جان لیتے ہیں۔ محبوب علی بتائیے، اب تک کی جو اطلاعات تھیں وہ صورتحال بہت خراب بتائی جا رہی ہے، اور منڈا ہیڈ ورکس جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، کون کون سے ملحقہ علاقے ہیں یہ بتائیے، اور انتظامیہ کی جانب سے کیا اب تک اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جی بالکل، چارسدہ اس وقت کافی ہائی الرٹ اور ہائی رسک میں اس وقت ہے چارسدہ، کیونکہ سوات سے جتنا بھی سب سے بڑا ریلا تھا جو ابھی وہ چارسدہ سے گزر رہا ہے، اور کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اس وقت چارسدہ میں۔ مختلف یونین کونسل میں جہاں جہاں سے دریائے سوات اور دریائے کابل جو ہے وہ گزر رہا ہے، اسی جگہ پر کافی زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے چارسدہ میں جو کہ ضلعی انتظامیہ ہے اور ڈپٹی کمشنر صاحب وہ تو نمبر ریسیو ہی نہیں کر رہے، ابھی نمبر انہوں نے فارورڈ کر دیا ہے، اور دوسرے جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ سارے ریسٹ کرنے چلے گئے ہیں، کوئی بھی نمبر ریسیو نہیں کر رہا۔ ایمرجنسی جو کنٹرول روم ہے ان کو بھی بزی لائن پہ رکھ دیا گیا ہے، کوئی ایمرجنسی اگر کال کرنی ہے تو وہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس سچویشن یہ ہے کہ موجودہ چارسدہ میں تقریباً 18 سے 20 ایسی یونین کونسل ہے جہاں پر ہائی الرٹ بلکہ ہائی فلڈ ہے، اور وہاں پر ریسکیو کے لیے آرمی اور اس کے ساتھ ساتھ 1112 کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے تاکہ ان کو ریسکیو کیا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی شاہبڑہ کے علاقے میں، اوان آباد کا علاقہ ہے، وہاں پر ڈپٹی کمشنر کا جو پی اے ہے ان سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اوان آباد کافی زیادہ بہت بڑی آبادی ہے، لیکن وہاں پر ہمارا اپروچ بالکل ممکن ہی نہیں ہے، اور تقریباً وہاں پر 3000 سے 4000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں پانی میں، اور ان کو نکالنے کا کوئی بھی بندوبست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حصارہ یا سنزے، ترناب اور اس کے میولی یونین کونسل ہے وہاں پر بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نکالنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے پاس کوئی ریسکیو جو ہے وہ موجود نہیں ہے تاکہ ان کو ریسکیو کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چارسدہ میں اس وقت جو ڈیمیج سچویشن ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور سچویشن یہ ہے کہ 2,60,000 سے لے کر 2,70,000 کیوسک تک پانی جو ہے وہ اس وقت دریائے سوات سے گزر رہا ہے۔ یہ ذرا کلیئر کر دیجئے گا محبوب کے جو منڈا ہیڈ ورکس ہے، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کے پی حکومت کے ترجمان، انہوں نے کہا کہ جو 3 اس کے گیٹس ہیں وہ اس وقت یعنی کہ تباہ ہو چکے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ ریلا گزرا ہے، تو وہ سچویشن جو ہے منڈا ہیڈ ورکس پر اس وقت کیا ہے؟ کیونکہ جو ریلا گزر رہا ہے اس کو تو بھی کئی گھنٹے لگیں گے یہاں سے گزرنے میں۔
तहसील टंगी का इलाका है, चारसदा का एक तहसील है, वहाँ पे बिल्कुल हेड में है। स्वात से जितना भी पानी आ रहा है वो मुंडा हेड वर्क्स को हिट करके उसके बाद फिर चारसदा पहुँचता है, तो और उसके बाद फिर नौशहरा। तो बिल्कुल वहाँ पे जो अभी सिचुएशन है, वहाँ पे जितनी भी करीब जितनी भी नहर है वो सारे, जितनी भी पानी के निकासी का इंतजाम है वो सारे अभी बिल्कुल फुल है, और आबादी में वो पानी जो है वो अभी घुस गया है, अंदर आ गया है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी डैमेज का खतरा है, क्योंकि वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो लोकल सहाफ़ियों से मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि यार यहाँ पर कोई ज़िली इंतज़ामिया का कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के जितनी भी नंबर्स है वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल रूम में लगाए हुए हैं, वो सारे बन जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जो तंगी है उनका नंबर बन जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ वहाँ पे पुलिस स्टेशन है जो उनसे हम रब्ता करते हैं, लेकिन उनके पास रेस्क्यू के लिए कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं। तो ये सिचुएशन है मौजूदा। जो अभी थोड़ी देर पहले एडीसी साहिबा ने भी बात की, तो वो इस सिलसिले में सिर्फ वही एक है जो कि एक्टिव है, सानिया साफ़ी, और अभी फील्ड में मौजूद है, लेकिन उनके पास भी कोई प्लान मौजूद नहीं है, क्योंकि 2,70,000 क्यूसेक बहुत बड़ी फ्लो है, जो बहुत बड़ा फ्लो है जो चारसदा से भी गुजर रहा है। और ये पूरे यूनियन काउंसिल जितनी भी है, तकरीबन ये 31 से 32 यूनियन काउंसिल अभी डायरेक्ट हिट है, और टोटल 34 यूनियन काउंसिल ऐसे है जो कि दरियाई स्वात, दरियाई काबल के बिल्कुल किनारे पर है। और चारसदा में दरियाई काबल, दरियाई स्वात और दरियाई जिंद, ये 3 दरिया है बिल्कुल। और सिचुएशन इस ऐसी सिचुएशन में, जैसे आपने कहा कि एसी साहिबा ने बात की, सानिया सफ़ी ने बड़ी तफसील से की, और वो कोशिशें भी जारी रखी हुई हैं। फ़ोन इस वक्त ऑन होने चाहिए जितने भी जो सरकारी एहलकार हैं, क्योंकि लोग परेशानी में उन्हीं को फ़ोन करेंगे, उन्हीं से मालूमात हासिल करेंगे। जो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है यकीनन उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो नहीं है उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं। बहरहाल आप महबूब अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपसे गाहे बगाहे हम मालूमात लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।